نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم صليت صلاة الفجر صباحا 50 ليلة على ظهر بيت من بيوتنا إلى آخره الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ آپ فرماتے ہیں جب 50 راتیں مکمل ہو گئیں تو صبح کی نماز، فجر کی نماز میں نے اپنے گھروں میں سے ایک گھر کی چھت پر ادا کی۔ فجر کا وقت تھا، نماز پڑھ کر میں بھی بیٹھا تھا۔ فبین انا جالس علی الحال التي ذکر اللہ تعالی عنہا، بیٹھا ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل ہو گئے ہمارے بارے میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا فیصلہ میرا خدا کرے گا، میں فیصلہ نہیں کروں گا۔ قد ضاقت علی نفسی و ضاقت علی الارض بما رحبت، حالت یہ ہو چکی تھی کہ ہم پر خدا کی یہ زمین وسیع ہونے کے باوجود اتنی تنگ ہو گئی تھی، اس قدر تنگ ہو چکی تھی کہ ہماری اپنی ذات بھی تنگ ہو چکی تھی، یعنی خود اپنے آپ بھی ہمیں تنگ کر رہا تھا، اس قدر حالات پریشان کن تھے ہمارے لیے۔ چونکہ لوگوں نے انسان فطرت مدنی تباہ، یہ دوسرے انسانوں سے رہنا، گفتگو، بیٹھنا اٹھنا، سارے معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو جب پابندی لگی، اور یاد رکھ لیں دنیا میں سب سے انسان کے لیے مشکل جو سزا ہوتی ہے نا، وہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کو دوسرے انسانوں سے اللہ کر دے۔ اور جب یہ ہوتا ہے، میں نے بھی اپنی زندگی میں ایک تجربہ کیا ہے اس قسم کا، تو وہ ایک لمبی سٹوری ہے، یہ سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کسی انسان کے لیے کہ لوگ اسے گفتگو کرنا چھوڑ دیں، اس کے انسانی تعلقات اس سے ختم ہو جائیں، یہ بڑی زبردست قسم کی سزا ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ہماری زمین تو زمین ہے، اتنی وسیع زمین کے باوجود خود ہماری ذات ہم پر تنگ ہو گئی، اور قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے، اس تنگی کو۔ فرمایا سمیت صوت صارخ اوف علی صلع یقول باعلی صوتہ، میں نے ایک آواز، بلند آواز سے پکارنے والے کو سنی جو جبل صلع مدینہ شریف کے قریب ہی ہے، بڑا مشہور پہاڑ ہے جبل صلع، اس کے پہاڑی کی چوٹی پر ایک آدمی چڑھا ہے، اور یہ کون تھے؟ یہ روایات میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ جب آئیے نازل ہوئی تو اتنی خوشی ہوئی صحابہ کرام کو کہ جناب یعنی ان کے گھر جانے تک دیر نہ ہو جائے، اسی پہاڑی پر چڑھ کر دور سے آواز لگائی کہ بھائی آپ کی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ تو وہاں ادھر اسی آواز جبل صلع سے بلند آواز سے آواز آئی، یا کعب ابن مالک ابشر، کعب ابن مالک خوش ہو جاؤ۔ بس یہ آواز آئی، فخررت ساجدا، میں نے جب یہ خوشی ابشر کا میں نے پتہ چل گیا کہ مسئلہ ٹھیک ہو گیا ہے، تو میں فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ گیا۔ وعرفت انہ قد جاء فرج، میں نے جان لیا کہ اللہ کی طرف سے اب معاملہ کھل گیا ہے، اللہ نے ہماری توبہ قبول کر لی ہے، ہمارے معاملے میں وحی نازل ہو چکی ہے۔ فآذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس بتوبۃ اللہ عز وجل علینا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ حین صلی صلاۃ الفجر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز آپ فرمائی نا، تو صحابہ کرام کی طرف رخ کر کے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ وحی آئی ہے اور اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرما لی ہے۔ فذهب الناس یبشرون، جب لوگوں نے صحابہ کرام نے سنا تھا، چلے سب دنیا ان کو مبارکبادیاں دینے کے لیے، خوشخبریاں سنانے کے لیے۔ فذهب قبل صاحبی مبشرون، دو صحابی میرے پاس آئے دوڑتے ہوئے، نکل پڑے نہیں یہ سارے، تو مبارک ہو جنا، مبارک ہو جائے، مبارک ہو جائے۔ وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا وَسَعَى سَاعٍ مِّنْ أَسْلَمَ قِبَلِي، ایک آدمی جناب وہ گھوڑے پر بیٹھا، جمپ لگائے گھوڑے کو اور بھاگ رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ آ رہا ہے، اور یہ قبیلہ بنو اسلم کا تھا۔ وَأَوْفَ عَلَى الْجَبَلِ، تو اتنی دیر نہ ہو جائے پہنچ کہ گھوڑا بھی تو، لیکن وہ چاہتے تھے گھوڑے کی رفتار سے بھی پہلے ان کو تک پہنچا دی جائے یہ خوشخبری۔
تو چونکہ آواز انسان کی تیز ہوتی ہے نا گھوڑے کی سپیڈ سے، تو وکان صوت اسرع من الفرس، چونکہ آواز تیز ہے گھوڑے سے تو انہوں نے یہ بھی انتظار نہ کیا وہاں جانے میں تو کچھ وقت لگ جائے گا، تو وہاں ہی پہاڑ پر چڑھ کر گھوڑے سے اتر کر تو کہا کہ خوشخبری ہو تاکہ میرا گھوڑا پہنچنے میں شاید دیر ہو جائے گی، ان کو یہاں ہی سے خوشخبری سنا دیں۔ تو فرمایا انہوں نے پہاڑ پر چڑھ کر مجھے خوشخبری سنائی، فلما جانی الذی سمعت صوتہ یبشرنی نزعت لہ صوبیہ، وہ آدمی جو مجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا نا، اور جس نے پہاڑ پر چڑھ کر مجھے آواز دے کر بتایا نا کہ توبہ قبول ہو گئی ہے، تو میرے جسم پر اس کو اس خوشی کے بدلے میں دینے کے لیے اور تو کچھ نہ تھا، جسم کے کپڑے ہی تھے، میں اپنے کپڑے اتارے اور میں نے اپنے کپڑے ہی اس کو پیش کر دیے، یہی تھا میرے پاس کائنات، تو میں نے کپڑے اتار کر اس کو دے دیے۔ کیوں؟ ایہو ببشارتہ، اس نے چونکہ مجھے خوشخبری سنائی، اس کا صلہ میں نے اس کو یہ دے دیا کپڑے اتار کر۔ واللہ ما املک غیرہما یومئذ، میں اس دن بس اسی کا مالک تھا، اور کچھ میرے پاس تھا نہیں۔ واستعارت ثوبین، اور اب میں اپنے جسم پر کیا پہنوں، تو میں نے کپڑے کسی سے مانگے، ادھار لیے جسم چھپانے کے لیے، تو میں نے کپڑے ادھار لیے، فلبستہما، وہ ادھار کپڑے پہن کر میں وانطلقت اتعمم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے، ادھار کپڑے پہن کر، اپنے کپڑے اس خوشخبری سنانے والے کو میں نے دے دیے۔ یتلقانی الناس فوجا فوجا یحنئوننی بالتوبۃ، جب میں جا رہا تو راستے میں لوگوں کی بھیڑ، فوج کی فوج، گروہ در گروہ لوگ میرے گھر کی طرف آ رہے ہیں، اور جناب جو بھی ملتا ہے کہتا ہے مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ وَيَقُولُونَ لِي، اور وہ مجھے کہتے تھے کہ لَتَحْنِقْ توبۃ اللہ علیکہ، مبارک ہو اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی۔ حتیٰ دخلت المسجد، تو میں لوگوں سے مبارکبادیاں وصول کرتا کرتا مسجد میں پہنچا، فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس حولہ الناس، میں مسجد میں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور آپ کے جنہیں ارد گرد صحابہ کرام کا مجمع تھا۔ فقام طلحہ بن عبید اللہ، یہ عشر مبشرہ میں سے ایک ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب انہوں نے دیکھا نا حضرت طلحہ نے، تو ہر ویلو بھاگے میری طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مجمع میں بیٹھے تھے تو مجھے دیکھا تو بھاگے اٹھ کر، حتیٰ صافحانی وحنانی، انہوں نے آ کر میرے ساتھ مصافحہ کیا اور مجھے مبارکبادیاں دی۔ واللہ ما قام رجل من المہاجرین غیرہ، اللہ کی قسم جو مہاجر صحابہ کرام میں سے نا، ان میں سے یہی اٹھے تھے میرے لیے اور آ کر مجھے مبارکباد دی۔ فکان کعب لا ینساہ لطلحہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت طلحہ کا یہ جو عمل ہے نا، میں کبھی زندگی میں نہیں بھولا۔ یہ موقع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کو کچھ مواقع ایسا دیتا ہے، کبھی خوشی کا ہوتا ہے، کبھی غمی کا ہوتا ہے، اور اس وقت کا ایک عمل ہوتا ہے جو انسان کو یادگار بنا دیتا ہے۔ وہ ایک عمل ہوتا ہے، چند لمحے کی بات ہوتی ہے، پر وہ انسان کو یادگار بنا دیتا ہے۔ فرمایا وہ جو حضرت طلحہ جس انداز میں اٹھ کر مجھ سے ملے تھے نا، میں کبھی بھی زندگی میں اس کو بھول نہیں سکتا، چونکہ تنگی کے بعد آسانی آئی نا۔ اور جب وہ فرمایا میں قال کعب فلما سلمت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یبرک، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرمایا وجہہ من السرور، چمک رہا تھا خوشی کے ساتھ۔ فرمایا ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدتک امک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس دن سے تیری ماں نے جانا ہے نا، اس دن سے لے کر آج تک تیرے لیے خوشی کے سے کوئی بڑا موقع نہیں ہے، خوش ہو جاؤ، آج اللہ نے تیری توبہ قبول فرما لی، تیری زندگی کا سب سے
اسلام لانے کے بعد سب سے بہترین دن آج کا دن ہے۔ فَقُلْتُ أَمِنْ عِنْدَكَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عندك یا رسول اللہ ام من عند اللہ، یا وسلم یہ جو توبہ کی قبولیت ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے ہے؟ قال لا بل من عند اللہ عز وجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ خدا کا فیصلہ ہے، یہ خدا نے تیری توبہ قبول فرمایا۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأن وجہہ قطعۃ قمر، حضرت کعب کہتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے نا، آپ خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح چمک جایا کرتا تھا جیسے چاند چمکا کرتا ہے، چاند کی طرح ہوتا تھا، گویا کہ آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ مبارک ہوتا تھا۔ اور انشاءاللہ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، یہ بات معروف تھی، صحابہ کرام جانتے ہیں، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ دونوں ان کے چہرے سے پتہ چل جایا کرتا تھا۔ جب خوشی میں ہوتے تو ایسے معلوم ہوا کرتا تھا کہ آسمان کا چاند زمین پر اتر آیا ہے، خوش ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ وَكُنَّا فَلَمَّا جَلَسُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا، میں نے عرض کیا اِنَّ مِن تَوْبَتِي أَنْ خَلَعَ مِن مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، یا رسول اللہ، اللہ نے چونکہ میری توبہ قبول کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے بدلے میں اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں۔ یہ الفاظ دیکھیں، صحابہ کرام کے الفاظ ہیں، غور و فکر کرتے جی۔ فقال امسک علیک بعد مالک فهو خیر لک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سارا مال صدقہ کرنے سے منع فرما دیا، فرمایا کچھ کرو اور کچھ اپنے لیے رہنے دو۔ فقلت انی امسک سہمی الذی بخیبر، کہ جو میرا وہ زمین کا جو ٹکڑا ہے نا، جو حصہ ہے نا خیبر میں، اس کے علاوہ جو مدینہ منورہ کا ہر چیز میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ وقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انجانی بالصدق، میں نے عرض کیا رسول اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ جو نجات عطا کی ہے نا، اس کا سبب میرا سچ بولنا ہے، میں نے بہانہ تو نہیں بنایا، جو اصل صورت حال کی غلطی ہوئی میں نے مان لی۔ وَإِنَّ مِن تَوْبَةِ أَلَّا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا، اور میں اب آپ سے وعدہ کرتا ہوں، چونکہ مجھے اللہ نے نجات دی ہے میری سچائی کی وجہ سے، میں کبھی بھی جب تک میں زندہ ہوں اس زمین کے فرش پر ہوں، میں کبھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ ہمیشہ سچ بولوں گا، کیونکہ میں نے آج سچ کی برکتیں دیکھ لی ہیں۔ فواللہ ما علمت احدا من المسلمین ابلاہ اللہ تعالیٰ فی صدق الحدیث من ذکرت ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن مما ابلانی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نے کوئی مسلمان نہیں دیکھا کہ جو سچ بولنے کی وجہ سے کسی ٹرائل میں گیا ہو، کسی امتحان میں ڈالا گیا جو مجھ سے بڑا کسی کا امتحان ہوا ہو، اور پھر جب امتحان سب سے بڑا مجھ پر آیا تو فرمایا سب سے بڑا انعام بھی اللہ نے مجھ ہی کو عطا کیا، جتنا بڑا امتحان ہوتا ہے اتنا بڑا رزلٹ ہوتا ہے۔ فرمایا سچ بولنے کا جو جس امتحان میں اللہ نے مجھے آزمایا نا، ایسا کسی مسلمان کو نہیں آزمایا گیا، اور جو کرم مجھ پر ہوا نا ایسا کرم کسی پر نہیں ہوا۔ فرمایا واللہ ما تعمدت کذبۃ منذ قلت ذلک لرسول الی یوم ھذا، آپ فرماتے اس دن کے بعد جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، میں نے کبھی جھوٹ بولنے کا سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا، یہ بات ہی دل سے کاٹ دی ہے میں نے۔ لقد تاب اللہ، پھر فرمایا وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن يَحْفَظَنِيَ اللَّهُ تعالیٰ فِيمَا بَقِيَ، جب حضرت کعب اپنی یہ پوری زندگی کا یہ واقعہ بتا رہے تھے، فرما رہے تھے
آج تک اللہ پاک نے مجھے جھوٹ سے محفوظ رکھا ہوا ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے جھوٹ سے محفوظ ہی رکھے گا۔ پھر جو قرآن پاک کی آیتیں ہیں یہ 11ویں سپارے میں آتی ہیں، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ حتی بالغ انہ بہم رؤوف الرحیم وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی ضاقت علیہم الارض بما رحبت حتی بالغ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وہ تمام آیتیں جو ان کے حق میں نازل ہوئیں وہ آپ نے پڑھ کر سنائی اور فرمایا کہ یہ تمام قرآن پاک کی آیتیں ہم تینوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، اور یہ وہ انعام ہے کہ جو خدا تعالیٰ نے پوری جماعت صحابہ میں سے ہمیں ہی، اور سب سے بڑا یہ اس قسم کا امتحان ہمارے ہوا، اور سب سے بڑا بھی اللہ پاک نے انعام بھی ہم ہی عطا کیا۔ تو فرمایا قال کعب واللہ ما انعم اللہ علی من نعمت قط بعد اذ ہدانی الاسلام اعظم فی نفس من صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم، ایمان کے بعد، اسلام لانے کے بعد اس سے بڑا کوئی خدا کا مجھ پر انعام نہیں جو یہ اللہ پاک نے ہمیں انعام عطا فرمایا اس توبہ کے صدقے میں۔ فرمایا اللہ اکون کذبتہ فاہلکہ، فرمایا شکر الحمدللہ میں نے جھوٹ نہیں بولا، اگر میں بول لیتا جان تو بچ جاتی لیکن میں ہلاک ہو جاتا، تباہ و برباد ہو جاتا۔ فرمایا میں نے سچ بولا، 50 دن کا عذاب تو دیکھا، پر اس کے بعد جو کچھ اللہ نے اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ فرمایا کما ہلاک الذین کذبوا، جس طرح وہ لوگ انہوں نے رہائی تو پا لی مگر اس کے بدلے میں جو ان کو ذلت ملی ہے وہ بھی اس جیسی ذلت بھی کسی کی ذلت نہیں ہے۔ جھوٹ کے نتیجے میں چند دن کی رہائی تو مل گئی، لیکن اس کے بعد جو ان کو ذلت ان کے مقدر میں لکھی گئی ہے، عبد العباد کی ایسی ذلت بھی کسی کی نہیں ہے۔ ہمیں چند دن مشکلات کا تو سامنا کرنا پڑا سچ بولنے کی وجہ سے، پر جو انعام اللہ نے ہمیں عطا کیا ایسا انعام بھی کسی کو نہیں ملا۔ فرمایا اللہ پاک نے ان اللہ تعالیٰ قال للذین کذبوا حین انزل الوحی شر ما قال لاحد فقال اللہ تعالیٰ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان ظالموں جو بظاہر یعنی بہانے بنا کر جھوٹ بول کر اپنی جانیں جنہوں نے چھڑائیں، ان سے زیادہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کسی کی برائی بیان نہیں کی۔ فرمایا سیحلفون باللہ لکم اذا انقلبتم الیہم لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم انہم الرجس۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ غلیظ ترین لوگ ہیں، یعنی گندگی کا ڈھیر ہیں یہ جو چلتے پھرتے ہیں زمین پر۔ یہ تو دنیا میں کا معاملہ ہے، اور آگے کا معاملہ کیا ہے؟ ماواہم جہنم، ابدی جہنم ہے ان کے لیے جنہوں نے جھوٹ بول کر اپنے جانیں چھڑائی ہیں۔ فرمایا فإن اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، اللہ رب العزت نے اپنی ناراضگی کا اعلان فرما دیا، حالانکہ اللہ نے دنیا میں ہارے کا پردہ رکھا ہوا ہے، پر ان ظالموں کا اللہ پاک نے پردہ چاک کر دیا، فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی نہیں ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن پاک میں نا خلفنا اور خلفا یہ جو لفظ آئے ہیں، فرمایا اس سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم غزوے سے پیچھے رہے۔ فرمایا اس سے مراد غزوے سے پیچھے رہنا مراد نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے وہ بھی رہے، ہم بھی رہے، دونوں رہے، تو اس خلف سے مراد غزوے سے پیچھے رہنا نہیں ہے۔ اس سے مراد ہے کہ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے بہانے بنا کر جانیں چھڑائیں، اور ایک وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بہانے نہ بنائے بلکہ سچ سچ بتا دیا، اور ان کی توبہ کی قبولیت کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا، پیچھے کر دیا کہ ہم ان کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ تو جو سچائی ہوتی ہے اس کا فیصلہ ہوتا تو مؤخر ہی ہے لیکن ہوتا بڑا میٹھا ہے۔ فرمایا بار فرماتے یہ جو ہے نا، یہ اس سے مراد غزوے سے پیچھے رہنا نہیں ہے بلکہ اس سے ان کی توبہ کی قبولیت کا مؤخر ہونا ہے،
اور اس کے بعد یہ آخری باتیں چونکہ یہ مکمل ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد میں چند ایک باتیں عرض کروں گے اس حدیث پاک کی روشنی میں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن آپ روانہ ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی آپ سفر پر جاتے تو جمعرات کا دن ہوتا، اور جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا آغاز فرمایا، یعنی سفر سے واپس آتے تو اب کبھی بھی رات کے وقت واپس نہیں آیا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ کے جو قریب ہی پہنچتے پھر بھی گھر واپس نہ آتے تھے، وہاں ہی اب ٹھہر جاتے اور صبح کے وقت آیا کرتے تھے۔ اور جب بھی آپ واپس آتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے، مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتے، پھر بیٹھتے، پھر لوگوں سے ملاقات فرماتے، اور اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہ حدیث پاک آج مکمل ہو گیا، الحمدللہ علی ذالک۔ تو کل سے چند بہت اہم جو پوائنٹس ہیں اس حدیث پاک کے وہ میں انشاءاللہ چند عرض کروں گا، اور اس کے بعد باقی 1-2 حدیثیں ہیں تو باب التوبہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا